السلام علیکم کلاس 5 کے بچوں، میں ہوں مس رافیہ اور آج ٹیوزڈے ہے۔ آج آپ کو میں اردو پڑھاؤں گی۔ اردو میں نے آپ کو پڑھائی تھی حمد باری تعالیٰ، اس کا کچھ کام بھی کیا۔ آج جو میں آپ کو کام کروانے جا رہی ہوں وہ کام آپ کا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، یہ دیکھیے، یہاں پہ دیکھیے قواعد۔ اب یہ والا جو کام ہے یہ ڈائری میں نوٹ کریں کہ یہ آپ کو گرامر کی کاپی میں کرنا ہے۔ ایک آپ کی اردو کی کاپی، ایک اردو گرامر یعنی اردو قواعد کی کاپی، قواعد گرامر کو بولتے ہیں، تو ایک اردو گرامر کی جو آپ کی کاپی ہے یہ کام اس میں کرنا ہے۔ جب یہ ویڈیو ختم ہو جائے گی، یہ ویڈیو دیکھیے گا، اس کے بعد پھر آپ کو واٹس ایپ پہ تصویریں بھی مل جائیں گی اس کام کی جو میں نے اپنے پلینر میں کیا ہے اور آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ ایز اٹ از وہی کام آپ اپنی کاپی میں کیجیے گا اور اس کو یاد کیجیے گا۔ یہ کام سمجھنے کا ہے تو میں آپ کو سمجھا بھی رہی ہوں۔ قواعد کہتے ہیں گرامر کو۔ ہم سے 4 ایسے الفاظ تلاش کر کے لکھیے جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ اوپر کی لائن پڑھیں گے تو یہ ضد ہوگی، اس کو چھوڑ دیجئے، یہ کام ابھی آپ کو یہ ضد نہیں کرنی۔ الفاظ میں بعد میں آپ کو بہت سارے کرواؤں گی، آج میں آپ کو کروا رہی ہوں۔ اگر آپ یہاں پہ یہ دیکھیں متشابہ الفاظ، اب یہ متشابہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ متشابہ الفاظ ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو بولنے میں ملتے جلتے ہوں۔ یہاں پہ دیکھیے، ملتے جلتے الفاظ کو قواعد کی زبان میں یعنی گرامر کی زبان میں متشابہ الفاظ کہا جاتا ہے۔ ان الفاظ کی آواز ملتی جلتی ہے، یعنی ان کی آواز ملتی جلتی، جیسے اگر ہم کہیں گے آم، اب آپ نے آواز سنی آم، اور میں نے عین سے نہیں بولا، میں نے الف سے بولا آم، آم جو ہم کھاتے ہیں مینگو، اور اگر آم عین سے لکھیں گے نا، عام سی چیز، مگر کوئی خاص نہیں، ایک عام سی چیز، معمولی سی چیز، مگر املا اور معنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ وہ ایک کھانے کی چیز ہو گئی اور وہ ایک الفاظ ہو گیا، لیکن اگر ہم بولیں گے تو منہ سے آواز ملتی جلتی نکلے گی، کیونکہ الف میں عین میں ہم بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن میں ہم لوگ بالکل حلق سے آواز نہیں نکال پاتے۔ اب جیسے میں بول رہی ہوں صدا، یہاں دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے صدا۔ صدا کہتے ہیں آواز کو، آپ کی وائس، صدا، اور صدا ہمیشہ کو بھی کہتے ہیں۔ صدا ہمیشہ سے بھی ہمیشہ کو کہا جاتا ہے اور صدا آواز کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آم وہی جو بھی میں نے آپ کو مثال دی، پھل، آم، خاص کی ضد، اس کو کہتے ہیں متشابہ الفاظ یعنی ملتے جلتے الفاظ، معنی الگ، لکھنے میں الگ لیکن ملتے جلتے، بولنے میں آواز ملتی جلتی۔ کبھی ایسا ہو کہ اگر ہم آم بولیں، صرف آم بولے، میں نے بول دیا آم، اب آپ کہیں گے کہ مس نے آم کون سا آم بولا، مینگو یا وہ معمولی والا آم، تو اس لیے اس کو کہیں گے متشابہ الفاظ۔ آ گیا سمجھ میں؟ جیسے یہ والا کام یہاں دیکھیے، ڈیش لوگ ڈیش جیسی تیز نظر رکھتے ہیں۔ باز پرندہ ہوتا ہے اور باز کچھ کو کہا جاتا ہے، یعنی کچھ لوگ باز جیسی تیز نظر رکھتے ہیں۔ باز پرندہ اور باز کچھ نہیں کہ لکھیں گے، آپ لکھیں گے باز لوگ باز جیسی نظر رکھتے ہیں، لیکن بالکل الگ الفاظ ہیں، معنی کے لحاظ سے بالکل ایک جیسے نہیں۔ باز جس میں کہو نا بیٹا اس چیز سے باز رہیں، باز لوگ، اور باز ایک پرندہ بھی ہے، بولنے میں ایک جیسا۔ جب تک ہم پورا جملہ نہیں بولیں گے کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم نے کیا بولا، تو ایسے الفاظ کو کہیں گے متشابہ الفاظ، ایک جیسی شکل رکھنے والے بولنے میں۔ کسان ڈیش جوت کر اپنے معاشی مسائل ڈیش کرتا ہے۔ ہل جو کھیتوں میں چلایا جاتا ہے، جو کسان فارمر جو ہوتے ہیں وہ جب زمین میں ہل چلاتے ہیں تو زمین کو ہموار کرتے ہیں، پھر اس میں بیج لگاتے ہیں، بیج سے پودے نکلتے ہیں، پودوں سے پھر ہمیں اناج ملتا ہے۔ وہ جس چیز سے یعنی جس میں وہ بیل لگا کے وہ ایک لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے، زمین کو ہموار کرتے ہیں، ایک جیسا کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہل۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، بھائی میرے کسی مسئلے کا حل یہ آپ کے پاس نہیں ہے، یا میں نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ ٹھیک ہے، امی آپ پریشان ہو رہی تھی کہ میں نہیں پڑھ رہی تھی، مگر میں نے ابھی 1 گھنٹے سے میں نے پڑھا اور میں نے آپ کی پریشانی کا حل کر ڈھونڈ لیا۔
ये आपकी परेशानी को हल कर लिया। बोलने में एक जैसे मुतशाबे, लेकिन मायने के हिसाब से लिखने में अलग अलग। वो है शोशे वाली है से हल लिखा जाएगा, और जो मुश्किलात या प्रॉब्लम्स को जो हम सॉल्व करते हैं, जो सॉल्व करने वाला हल होता है, वो है से लिखा जाता है। इसी तरह से यहाँ भी इस तरह के काम हैं। वो अब जैसे यहाँ पे है, देखिए, खुशी हो या देश, मुल्क का देश बुलंद रखना चाहिए। अलम, अलम, ऐन से जो अलम होता है वो परचम होता है, फ्लैग, फ्लैग को कहा जाता है अलम। खुशी हो या गम, गम को अलिफ से अलम कहते हैं, दुख को अलम कहते हैं। गम, दुख को अलिफ से अलम कहा जाता है, और जो झंडा होता है, फ्लैग होता है, उसे अलम कहा जाता है। लिखने में अलग अलग, मायने अलग अलग, लेकिन बोलने में एक जैसा। जैसे मेरे मुंह से निकल रहा है आलम, तो अभी एन से जब लिखूंगी तो झंडा होगा, अलिफ से लिखूंगी तो दुख होगा। तो इस तरह से ये बातें होती हैं जो हमारे समझने की होती हैं। बरसात के देश, सर्द देश चलने लगी। बरसात के बाद सर्द बात चलने लगी। बात हवा को कहते हैं। बात, उसके बाद, मतलब जैसे मैंने खाना खाने के बाद पानी पी लिया, या मैंने अभी खाना खाया था और खाना खाने के बाद मैंने फ्रूट्स खाया, तो वो क्या हो जाएगा, वो बाद, यानी उसके बाद काम करने। और ये बात भी अली बा दाल साकिन बात, ये हवा को कहते हैं। बोलने में जैसे लफ्ज़ मुतशाबे, लेकिन मायने के हिसाब से लिखने में अलग। तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया है। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के बाद व्हाट्सएप पे पिक भी मिल जाएगी, आप वो देखिएगा और अपनी कॉपी में काम कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा अच्छा काम करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।